أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ عفان، علی عباس، صائم مرحول، مدحت، فاطمہ، جی الحمدللہ. نشاط، رضوی، جی آغا فاطمہ، آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ. نشاط نقوی نہیں آئی، سمرین نہیں آئی، شازیہ ابھی تک نہیں آئی. ہاں چلیے، ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب صرف سادہ میں، جی علم صرف میں، کس چیز کے بارے میں؟ بخش فعل. بخش فعل. بخش کسے کہتے ہیں؟ بخش کسے کہتے ہیں؟ پارٹ کو، حصے کو، وارڈ کو. جیسے آپ کہیں گے نا ہاسپٹل جائیں گے تو دیکھیں گے لکھا ہوا وہ بخش زنان، یعنی عورتوں کا وارڈ. بخش کودکان یعنی بچوں کا وارڈ. تو بخش حصہ پارٹ کو کہتے ہیں. تو بخش فعل، بخش فعل ہم پڑھ رہے تھے جی. فعل کا پارٹ پڑھ جی. فعل بتایا تھا فعل یا ماضی ہوتا ہے یا مضارع یا ماضی کے بارے میں ہم نے پڑھا. ثلاثی مجرد کا فعل ماضی کیسے بنتا ہے؟ مصدر سے بنتا ہے. 3 قدم اٹھانے پڑتے ہیں، 3 اسٹیپ. بتائیے کیسے؟ مصدر میں اگر زائد کو گرا دیں گے، فاؤل فعل لام فعل کو فتح دیں گے، عین فعل کی حرکت سماعی ہوتی ہے. عین فعل پہ ضمہ ہوگا یا کسرہ یا لہذا ثلاثی مجرد میں ماضی کے 3 وقت آتے ہیں: فاعل، فاعلا اور فاعلین. ٹھیک ہے، فاعل. ٹھیک ہے. اور باقی 13 صیغے کیسے بنتے جی ہیں؟ آغا پہلے صیغے سے بنتے ہیں جی. 14 صیغے کیسے بن جاتے ہیں؟ 14 شکلیں فعل کی یا صورتیں کیسے بن جاتی ہیں؟ فعل کی 14 شکلیں یا صورتیں کیسے بنتی ہیں؟ یہ فاعل کی ضمیر کے اعتبار سے بنتی ہیں، ورنہ فعل نہیں بدلا ہوا ہوتا ہے. 14 صیغے جو ہیں وہ فعل بدلا ہے، وہ ضمیر کے بدلنے کی وجہ سے جی شکلیں بنتی ہیں 14. کیوں 14 بنتی ہیں؟ یا تو فاعل فعل کو انجام دینے والا غائب ہوگا غائب بھی، یا مرد ہوگا یا مرد ہو تو مذکر، عورت ہو تو مؤنث. مرد یعنی مذکر بھی یا ایک نے انجام دیا ہوگا تو واحد مذکر، 2 نے انجام دیا ہوگا تو تسنیہ مذکر، 2 سے زیادہ نے انجام دیا ہوگا تو جمع مؤنث. ایک مؤنث نے کام کو انجام دیا ہوگا تو واحد مؤنث، 2 نے تو تسنیہ، 2 سے زیادہ نے تو جمع مؤنث. یہ غائب کے 6 صیغے سیم حاضر کے 6 صیغے ہو جاتے ہیں. 6 اور 6 12 اور 2 متکلم صیغے ہو گئے. ٹھیک ہے. واحد اور مسئلہ یہ ہے. اس کے بعد آتا ہے فعل مضارع. فعل مضارع کیسے بنتا ہے؟ تاریخ تو یاد ہے نا، وہ فعل ہے جس میں موجودہ یا آئندہ زمانے میں کام دلالت کرے. بنانے کا طریقہ فعل مضارع کے ماضی کے پہلے صیغے سے بنتا ہے. پہلا صیغہ ماضی کے بولیے پہلے صیغے سے بنتا ہے. پہلا قدم فعل ماضی کے شروع میں سب سے پہلے علامت مضارع یا فاعل فعل کو عین فعل کی حرکت مضارع کے بھی ثلاثی مجرد میں سماعی ہوتی ہے، یا فتحہ یا ضمہ یا کسرہ اس کے بعد کے مطابق حرکت دے دیں گے. چوتھا قدم لام فعل کو ضمہ دیں گے. لام فعل کو ضمہ دیں گے، بن گیا مضارع کا پہلا صیغہ. باقی مضارع کے 13 صیغے کتنے بنتے ہیں؟ پہلے صیغے سے. جی چاروں تسنیہ میں ضمیر الف لگا دیں، جمع مذکر غائب و حاضر میں واو لگا دیتے ہیں، جمع مؤنث غائب و حاضر میں نا لگا دیتے ہیں. جی بولیے. چار صیغوں کے شروع میں یا علامت مضارع یا 1 2 3 اور چھٹے میں 13 حمزہ، 14 میں نون، باقی جو 8 4 اور 5 6 7 8 نہیں 6 نہیں 4 اور 5 7 سے لے کے 12 تک اس میں علامت مضارع
تا لگائیں گے. ٹھیک ہے, یہ تو تھی علامت مضارع. ضمیریں چاروں تسنیہ میں الف, جمع مذکر غائب و حاضر میں واو, جمع مؤنث غائب و حاضر میں نون, اور واحد مؤنث حاضر میں یا. تو بارش ضمیریں چار ہیں پہلے مضارع میں, بارش اور اشتار ضمیریں چار ہیں. کون کون سی؟ الف واو نون یا. الف بولیے, الف واو نون یا. الف چاروں تسنیہ میں آتا ہے, واو دو سیغوں میں, جیم دو میں نون اور ایک میں یا. 9 سیغوں میں, 4 ضمیر ظاہر ہیں جو کہ 9 سیغوں میں بٹی ہوئی ہیں. جیم اور 5 ضمیر مستتر ہیں, مستتر ہیں یعنی پوشیدہ ہیں. 1 4 7 13 14 میں, 1 4 7 13 ایک میں ہوا, 4 میں گیا, 13 میں. اعراب مضارع مرفوع میں 5 صیغوں میں علامت ضمہ ہوتی ہے. جہاں ضمیر پوشیدہ وہاں مضارع میں علامت ضمہ جی, اور باقی 7 جگہ نون آتا ہے اعرابی. چاروں تسنیہ میں نون اعرابی آتا ہے, وہ مکسور ہوتا ہے. 2 صیغے جمع مذکر غائب و حاضر ہے, واحد مؤنث حاضر میں جو نون اعرابی آتا ہے وہ مفعول ہوتا ہے. 4 اور 3 7. 2 صیغے چھٹا اور 12 میں اعراب نہیں آتا. کیوں؟ کیونکہ وہ مبنی ہے. مضارع پڑھ لیا. ہم امر پڑھ رہے تھے جی. امر کی تعریف امر کسے کہتے ہیں؟ بولیے. جو طلب ایجادی یا فعل کی یاد کرنے کی طلب پر دلالت کرے. طلب پر بولیے, کوئی تو بولے. اور پہلے امر 2 طرح کا ہوتا ہے, 2 طرح سے بنتا ہے, 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے امر بے لام اور ایک ہوتا ہے بے صیغہ. امر بے لام امر غائب کا متکلم, اور امر حاضر کا دوسرا نام امر بے صیغہ. جی مضارع میں, مضارع ماضی میں اور امر اور باقی دونوں فعل ماضی مضارع میں کیا فرق ہے؟ صیغے بنانے کے اعتبار سے. باقی ماضی اور مضارع میں ماضی کا پہلا صیغہ مصدر سے, باقی 13 پہلے سے, اور مضارع کا پہلا صیغہ اسی کے ماضی کے پہلے صیغے سے, باقی لیکن امر میں نہیں. امر میں ہر صیغے سے بنتا ہے. امر بلام کیسے بنتا ہے؟ 2 اسٹیپ. ہر صیغے میں جہاں جہاں امر بلام بنتا ہے 6 صیغے غائب کے 2 متکلم کے, ہر ایک کے شروع میں لام امر مذکور لائیں گے اور آخر وہ جزم دیں گے یا علامت طرف ہٹا دیں گے. ٹھیک ہے. لیکن امر میں صیغہ بنانے کے میں نے ایک طریقہ بتایا تھا. کیا 4 اسٹیپ ہیں. علامت مضارع تا کو گرائیں گے ہر صیغے سے. علامت مضارع تا کو ہر صیغے سے گرائیں گے. ادھر دیکھیے کیا ہے. سامعہ بولیے. سامعہ یسمعو. حاضر کا صیغہ کیا بنے گا؟ تسمعو. ٹھیک ہے. پہلا قدم اسٹیپ بائی اسٹیپ یاد رہے گا نہیں. پہلا قدم علامت مضارع سے گرائیں گے, اس کو گرانے کے بعد دیکھیں اگر بعد والا ساکن ہے تو ایک حمزہ وصل لے آئیں گے. پہلا قدم علامت مضارع گرانی تھا. دوسرا قدم اگر فاعل فعل پہلے اس کے بعد والا ہم ساکن ہے تو حمزہ لانا ہے. تیسرا قدم اس حمزے کو حرکت دینی ہے. حرکت کیا دینی ہے؟ اگر عین فعل پہ ضمہ ہو تو حمزے کو ضمہ دیں گے, لیکن اگر عین فعل پہ فتحہ ہو چاہے کسرہ ہی لیں گے. 3 قدم ہو گئے. پہلا علامت مضارع تا کو گرائیں گے. دوسرا اگر اس کے بعد والا حرف ساکن ہے تو حمزہ لائیں گے. تیسرا اس حمزے کی حرکت عین فعل کو دیکھ کر دیں گے. عین فعل پہ ضمہ بولیے تو حمزے کو ضمہ دیں گے. اگر عین فعل پہ فتحہ یا کسرہ ہے تو حمزے کو کسرہ دیں گے. چوتھا قدم آخر سے علامت رفع ہٹا دیں گے. کیا بنا؟ امر حاضر سمع یسمع اسمع. اسمع. آپ لوگوں نے تو سنا ہوگا, لڑکیوں نے نہیں سنا ہوگا کیونکہ لڑکیاں دفن کے وقت قبرستان نہیں جاتی. جب تلقین پڑھی جاتی ہے, تلقین لکھی بھی ضرور دیکھنا کتاب میں. اسمع افہم. اسمع افہم. اور اگر لڑکی ہوتی ہے تو اسمعی افہمی. اسمعی دیکھیے. فہما یفہمو. حاضر کا صیغہ تفہمو. تفہمو. پہلا قدم
تا کو گرائیں گے. دوسرا قدم تا گرانے کے بعد اگر بعد والا حرف ساکن ہے تو ایک حمزہ لائیں گے. حمزہ لائیں. تیسرا قدم عین فعل کو دیکھ کے ہم نے پڑھنا دے ہیں. پھر پہ اگر ضمہ ہو تو حمزے کو ضمہ اور اگر فتحہ ہو چاہے کسرہ کسرہ دیں. کسرہ دیں گے. چوتھا قدم آپ اس کو ساکن کر دیں. بس علامت طرف پٹا دیں. ساکن علامت طرف پٹا دیں. ٹھیک ہے. بن گیا اسمع افہام. تو سن تو سمجھ. تو سن تو سمجھ. اس میں کیا کہتے ہیں تلقین میں اسمع افہام. اسمع افہام یا عبداللہ ابن عبداللہ فلاں ابن فلاں. اسمع افہام تو سن تو سمجھ. اذا اتاک الملکان المقربان جب دو خدا کے مقرب بندے تیرے پاس آئیں اور تجھ سے سوال کریں مثلا من ربک فقل وفلا تخف ولا تحزن. نہ خوف میں آنا اور نہ ڈرنا بلکہ کہنا اللہ ربی اللہ میرا رب ہے. پھر وہ اماموں کی پوری اسے تلقین کرائی جاتی ہے کہ جو جواب میں تجھے کیا کہنا ہے مردے سے. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ مردہ وہیں ہوتا ہے اس کی روح وہیں ہوتی ہے وہ سن رہا ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ ہلو جی یاد ہے. اس کو پورا پڑھایا جاتا ہے کہ بھائی اگر جو اللہ کے دو ملک فرشتے بندے اللہ کے مقرب بندے تیرے پاس آئیں اور وہ سوال کریں تو لا تخف ولا تحزن نہ خوف میں آنا نہ ڈرنا. فقل فی جوابہما ان دونوں کے جواب میں کہنا اللہ ربی میں اللہ میرا رب ہے. اور اس کے بعد اماموں کی پوری تلقین کرائی جاتی ہے کہ یہ میرے آقا اور سردار میرے امام ہیں. ٹھیک ہے سب. اب اس کا جو تسمع تھا مؤنث کا صیغہ حاضر کا کیا بنتا ہے تسمعینا. تسمعان ایسے ہی مطلب تسمعینا. تفہموا تھا مؤنث کا صیغہ کیا بنے گا تفہمینا. چار قدم اٹھائے جائیں گے. اس میں بھی 4 قدم. علامت مضارع تا کو گرایا 1 قدم. دوسرا اس کے بعد اس گرانے کے بعد دیکھا فاعل فعل ساکن ہے حمزہ لگا دیں. تو 1 حمزہ لے آئے 2 قدم. تیسرا قدم فعل کو دیکھ کر حرکت دے دی ہے. جی عین فعل کو دیکھ کر تسمعینا اور تفہمینا میں عین فعل پہ کیا ہے میم پہ فتحہ ہے. ضمہ ہوگا تو ہم نے ضمہ اور اگر فتحہ یا کسرہ ہو تو کسرہ دے دیجیے. جی اس کے بعد چوتھا قدم آخر سے علامت رفع کو ہٹا دیں گے. علامت رفع اس میں انہیں اعرابی ہے نا گرا دیا. کیا بچا اسماعیل. اس یا کو پھر آپ جانتی ہیں کہ اگر یا ایسے تو کیسے لکھی جائے گی وہ یا اسماعیل. ٹھیک ہے. اسماعیل افہمی تو ایک عورت سن تو ایک عورت سمجھ. جب عورت کی میت ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں اسماعیل افہمی. اسماعیل افہمی یا فلاں بنت فلاں اذا اتاک الملکان جی ملکان مقربان تو اس میں بھی فلا تخافی ولا تحزنی کیونکہ یا مؤنث کا صیغہ ہے نا تخافی. ٹھیک ہے. پہلے نہیں ہے نہ تم ڈرنا تو اس میں صیغے بدلے ہوتے ہیں. صحیح ہے نہیں. پھر اس کو بتایا جاتا ہے اگر پوچھے فلا تخافی ولا تحزنی فقل فی جوابہما فقولی فی جوابہما یعنی اللہ جل جلالہ ربی. ایسے پوری پھر تلقین کرائی جاتی ہے. تلقین یعنی القاء کرنا اور بتانا کہ تمہیں کیا بولنا ہے فرشتوں کے جواب میں. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ چار قدم سمجھ میں آئے. جی لیکن یہ تو کب تھا جب علامت مضارع کے رانے کے بعد والا حرف ساکن ہو تو 4 اسٹیپ ہیں. جی اب یہ جو میں نے کل لکھوایا تھا امر حاضر کی 4 اسٹیپ اس کے نیچے ایک نقطہ کر کے لکھیے گا. اس کے نیچے ایک نقطہ کر کے لکھیے گا. لکھ رہے ہیں لوگ آپ کو؟ جی جناب لکھیے. اسی کے نیچے لکھنا سلوار کے آخر میں جہاں پہ میں نے امر حاضر کا طریقہ 4 اسٹیپ والا
لکھوایا تھا پہلے امر حاصل، پہلے امر حاصل ہے نہیں، وہیں سے آگے آپ ایک نقطہ کر کے لکھیے گا. اگر علامت مضارع کے آنے کے بعد، لیکن اگر علامت مضارع، علامت مضارع کون سی تا کو گرانے کے بعد بعد والا حرف حاکم ہو، گرانے کے بعد دیکھیں گے بعد والا، اس کے بعد والا حرف متحرک ہے، ساکن نہیں ہے، متحرک ہے، ساکن نہیں متحرک ہے. ناز فاطمہ آواز آ رہی ہے نہیں؟ جی آقا. تو دو قدم کیا ہے؟ نمبر 1 پہلا قدم، پھر دو ہی قدم اٹھانے پڑیں گے آپ کو. پہلا علامت مضارع تا کو گرا دیں گے، ٹھیک ہے. دوسرا قدم، آپ پھر سے علامت رفع ہٹا دیں، پھر سے علامت رفع ہٹا دیں گے. یہاں پہ صرف دو ہی قدم ہیں، تو وہاں دو کیوں، یہاں 4 کیوں؟ یہاں پہ 2 اس لیے ہیں کہ جب وہاں 4 اس لیے ہے کہ جب علامت مضارع تا گرائی تھی تو بعد والا حرف ساکن تھا، اور عربی میں ساکن سے ابتدا ہو نہیں سکتی. عربی میں ساکن سے ابتدا بولیے نہیں ہو سکتی، یا تو ناممکن ہے یا بہت زیادہ دشوار ہے. مثلا مثال کے طور پر کل ہم نے پڑھا تھا تضربوں سے تے گرائی تو کیا بنا؟ ضاد ساکن تھا. اب آپ اسے کیسے پڑھ لیں گے؟ نہیں پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے. لہذا آپ تجوید میں بھی پڑھیں گے کہ کیونکہ عربی زبان میں ساکن سے ابتدا محال ہے، لہذا اور ایسا دوسری طرف عربی زبان میں ایسے بہت سے کلمات پائے بھی جاتے ہیں جو سکون سے شروع ہوتے ہیں، ساکن سے شروع ہوتے ہیں. جیسے یہ دیکھ لیجیے ساکن سے شروع ہو رہا ہے. تو عربی زبان میں کچھ بہت سے کلمات ایسے ہیں جو ساکن سے ابتدا ہوتی ہے، اور عربی زبان میں ساکن سے ابتدا محال ہے. تو پھر کیا کریں؟ جب کہا کہ اس کے لیے انہوں نے حمزے کا ایجاد کیا ہے، اس کے لیے انہوں نے ایک حمزے کا ایجاد کیا، اس کو پڑھنا ہو. اسی لیے اس حمزے کو حمزہ وصل کہتے ہیں، کیونکہ یہاں پر ابتدا ہے، ابتدا میں نہیں پڑھا جا سکتا. دروازہ کھول تو تبھی بستر ہوتا ہے، جب بھی پسینہ بھاپ بن جاتی ہے وہ. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ جی. تو اب آپ دیکھیے 4 قدم کیوں ہوئے یہاں؟ تے گرانے کے بعد پرابلم بھی تو سالو کرنی تھی. دوسرا قدم یہ تھا حمزہ لے آئے. تیسرا قدم یہ کہ حمزے کو حرکت کیا دیں؟ کسرہ دیں گے. تو عین الفعل کی اگر فتحہ اور کسرہ ہوگا تو کسرہ دے دیں گے. فتح کسرہ ہو تو فتح یا کسرہ ہو. اس لیے 2 قدم اس میں ایکسٹرا بیٹھ رہے تھے، ایک تو حمزہ لانا، دوسرا حمزے کو حرکت دینا. حمزہ لانا، حمزے کو حرکت دینا. سمجھ میں آیا نہیں؟ جی آقا. 4 اسٹیپ بیٹھ رہے تھے. ورنہ آپ دیکھیے تضربوں میں اگر علامت مضارع گرا دیتے اور آخر کو علامت رفع ہٹا دیتے، کیسے بن جاتا؟ 2 قدم میں کیسے بنتا؟ علامت مضارع گرائی اور آخر کا علامت رفع بن گیا امر حاضر. لیکن یہ پروناؤنسیشن نہیں ہو سکتا، تلفظ نہیں ہو سکتا. اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے حمزہ لایا جاتا ہے. ایک قدم یہ، دوسرا اس حمزے کو حرکت دی جاتی ہے. اسی لیے اس حمزے کو کیا کہتے ہیں؟ حمزہ وصل.
کیونکہ یہاں پہ پرابلم تھی، ساکن سے ابتدا نہیں کر سکتے تھے، نہیں پڑھ سکتے تھے، اس لیے اس نے آ کے ہماری ہیلپ کی۔ یہ بیچارہ حمزہ وصل جو ہے وہ انسان کی زندگی کی طرح ہے، جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ دنیا ایک دوسرے کو یوز کرتی ہے، کام نکلنے کے بعد کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، جب تک اس کا کچھ کام ہے ہم سے تو ہمارے سلام دعا ہوگی بہت اچھے سے، اور کہاں ہو فون بھی ہوں گے، خیریت بھی ہوگی، اور جب کام نکل گیا بھائی تم کون اور میں کون۔ جی ایسے ہی بیچارہ یہ حمزہ وصل ہے، ابھی مجبوری ہے لیکن اگر یہی یہاں پہ آ جاتا اب نہیں پڑھا جائے گا، وَضْرِب پڑھیں گے آپ، اب یہ حمزہ نہیں پڑھا جائے گا، اب یہ حمزہ وَضْرِب کیوں نہیں پڑھا جائے گا؟ کیونکہ اب اس کلمے کی ابتدا ساکن سے ہے نہیں، وَضْرِب وَضْرِب فَضْرِب، سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ اسی لیے اس کو حمزہ وصل، وصل یعنی ملانا، ملانا وصل اس لیے ہی کہتے ہیں کیونکہ جب ابتدا میں آئے تو پڑھا جاتا ہے، لیکن اگر بیچ میں آ جائے تو یہ اپنے ماں قبل کو اپنے ماں باپ سے ملا کے خود ہٹ جاتا ہے بیچارہ، وصل کر دیتا ہے، کیا کر دیتا ہے؟ یہ بیچارہ شادیوں کا بچولیا ہے، رشتے کرا کے بیچ سے ہٹ جاتا ہے، اب آپ دونوں فیملی جانتے جی سمجھ میں آیا؟ وَضْرِب مثال کے طور پر تدعو ہے، کیا ہے؟ چلیے وہ بات آواز آ رہی ہے سب کو؟ اب آپ دیکھیے پہلے علامت مضارع تا کو گرا دیں گے، علامت مضارع تا کو گرا دیں گے، لیکن اگر علامت مضارع تا کو گرانے کے بعد دیکھیں کہ بعد حرف ساکن نہیں متحرک ہے تو مثال کے طور پر بولی وعدہ کا بعد میں بتائیں گے یعدو آتا ہے، کیا آتا ہے؟ یعدو، تو حاضر کا صیغہ کیا بنے گا؟ تعیدو، تعید، اب آپ کہنے کے تو ثلاثی مجرد اگر ہے تو دو ہی حرف عین اور با، ایک تو علامت مضارع ہے، یہ آگے جا کے اعلان کے قاعدے میں پڑھیں گے کہ یہاں سے واو گر گئی ہے، ورنہ وعدہ تھا یہ واو عین دال، جی وہ آگے جا کے اعلان میں بتائیں گے کہ کیوں گرا ہے۔ بہرحال علامت مضارع گرانے کے بعد آپ دیکھیے بعد والا حرف، بولیے بعد والا حرف متحرک ہے بالکل متحرک ہے، متحرک کے لہٰذا حمزہ لانے کی ضرورت نہیں۔ پھر دوسرا کیا ہے؟ دوسرا قدم میں کیا کرنا ہے؟ بولیے ہٹا دینی ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ ہو جائے گا، صحیح ہے نہیں؟ جی سمجھ میں آیا؟ یا یہ تو ثلاثی مجرد کی مثال دے دی، غیر ثلاثی مجرد یعنی ثلاثی مزید وغیرہ میں آپ دیکھیے گا صرفا، بولیے صرفا یصرفو، واحد تفعیل میں امر حاضر مضارع حاضر کیا ہے؟ تصرفو، تصرفو امر حاضر بنائیے، سے گرائیے۔ اب بعد والے حرف دیکھیے ساکن ہے، متحرک ساکن ہوتا تو حمزہ لاتے، لیکن یہاں متحرک حمزہ لانے کی ضرورت نہیں ہے، آخر کی علامت کا پٹا دیجیے، کیا بن گیا؟ صرف، صرف، صرفا، صرفو، صرفی، صرفا، صرفنا، صحیح ہے نہیں؟ بولیے جی یا مثال کے طور پر ضاربا یضارب، باب تفاعل، تو امر مضارع حاضر بنے گا تضارب، علامت مضارع گرائی امر حاضر بنانے کے لیے، بعد والا حرف متحرک ساکن ہے نہیں تو جو حمزہ لاتے، لہذا آخر کو دو قدم میں بن گیا ضارب، 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 تو حمزہ تو وہی لائیں گے جب علامت مضارع تا گرانے کے بعد بعد والا حرف ساکن ہو تب لائیں گے، جی نہیں تو دو قدم تا کو گرائیے آخر سے علامت رفع دیجیے۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ دیکھیے آج سارا کل کا پرسوں کا کئی کا دن کا دورہ کے آج اتنی سی بات پڑھائیے بس، امید ہے کہ آپ لوگ سمجھے ہوں گے، پریکٹس کریں گے، کم سے کم کرنی چاہیے جتنی آپ کام نکلتا ہے، یعنی یاد ہو جائے، سمجھ آ جائے۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟
چلیے وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد و آلہ محمد